السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ جو واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ دونوں واقعات صرف ایک مہینے کے اندر ہی ہوئے تھے۔ پہلا واقعہ میرے بہنوئی یعنی میری بہن کے شوہر کے ساتھ ہوا، جبکہ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس بات کو اور بھی زیادہ حیرت انگیز بناتا ہے۔ یہ 2007 کی بات ہے، جب میری بہن اور اس کا شوہر ہمارے ساتھ یعنی میرے اور میری ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت میں کالج میں تھا، یعنی عمر بھی کم تھی اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اتنی گہری نہیں تھی۔ ایک سیچرڈے کی رات کا واقعہ ہے، جب میری بہنوئی اپنی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری پر تھا۔ اس دن میں، میری بہن اور میری ماں بھی شاپنگ مال گئے ہوئے تھے۔ ہم گھر سے تقریباً 5-6 بجے نکلے تھے اور 9 بجے تک گھر واپس آئے۔ یہ سب کچھ ایک عام دن کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس رات جو کچھ ہونے والا تھا اس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ جب ہم اپنے گھر جو لاہور کے ڈیفینس ایریا میں تھا واپس آئے تو سب کچھ پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب منظر نے ہمیں بے چین کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ میرا بہنوئی گھر کے باہر اکیلا کھڑا ہے، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانی سمجھ سے باہر ہو۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو اس کی حالت اور بھی زیادہ عجیب لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں گھر کی طرف اشارہ کیا اور صرف اتنا کہا، میں اکیلا اندر نہیں جا رہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے چینی تھی جو کسی بھی انسان کو ڈرا سکتی تھی۔ یہ لفظ سن کر ایک پل کے لیے ہم سب کی رگوں میں جیسے ٹھنڈ سی دوڑ گئی ہو۔ گھر کے اندر ایسا کیا تھا جس سے میرا بہنوئی، جو سیکیورٹی گارڈ بھی تھا، جو اس کو اتنا ڈرا سکے؟ ہم سب ایک دم چونک گئے۔ پہلے تو لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ یہ معاملہ سچ میں کچھ اور ہے۔ اس نے بتایا کہ اندر سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ میری ماں نے پریشان ہو کر اس سے فوراً پوچھا، کیسی آوازیں؟ تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میرا بہنوئی ابھی بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، میں کام سے واپس آیا اور جیسے ہی میں کار پورچ سے گزرا تو مجھے گھر کے اندر سے لوگوں کی بات کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دعوت چل رہی ہو۔ برتنوں اور چمچوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو گھر کی تمام ساری لائٹس بند تھیں۔ یہ سن کر ایک عجیب اور خوف کا احساس دل میں آیا۔ گھر تو پورا اندھیرے میں تھا، تو پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا کوئی سچ میں اندر تھا یا پھر کوئی ایسی چیز تھی جو سمجھ سے باہر ہے؟ میرا بہنوئی یہ سب باتیں بتاتے وقت بھی تھوڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ دوبارہ اسی پل کو محسوس کر رہا ہو۔ اس نے کہا، مجھے لگا کہ تم لوگ کوئی مذاق کر رہے ہو۔ یہ سب سن کے پہلے تو تھوڑا عجیب لگا، لیکن پھر سوچا شاید تم لوگوں نے ٹی وی یا ریڈیو میں کچھ شو چلایا ہوا ہے۔ میں دروازے کے قریب آیا اور اپنی چابی نکال کے تالا کھولنے لگا۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، جیسے لوگ مزے سے گپ شپ کر رہے ہوں۔ کسی کی ہنسنے کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دی، لیکن پھر جیسے ہی میں نے چابی تالے میں ڈالی، تبھی کسی نے دھیمی آواز میں کہا، میرے بہنوئی یہ کہہ کر ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہو گیا، جیسے اس پل کی یاد اس کے جسم میں ایک بار پھر سے تھر تھراہٹ ڈال رہی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ آواز سنتے ہی اور پھر اچانک گھر کے اندر سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے ایک پل میں سب کچھ بند کر دیا ہو۔
نہ کوئی آواز نہ کوئی حرکت، صرف گہرا سناٹا، جیسے وہاں نہ پہلے کوئی تھا اور نہ اب ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب تک تو یہی سوچ رہا تھا کہ اندر کوئی گھس آیا ہے، آخر اتنی صاف آوازیں سنائی دے رہی تھی، کوئی تو ہوگا اندر۔ میں فوراً گھر کے پیچھے والے حصے میں چکر لگایا تاکہ اگر کوئی چھپ کر بیٹھا ہوگا تو میں پکڑ لوں گا، مگر جب میں وہاں پہنچا تو صرف خاموشی تھی۔ وہاں صرف اندھیرا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، ایسے جیسے وہاں سے کوئی آیا یا گیا نہ ہو۔ پھر میں فوراً واپس گھر کے سامنے والے حصے میں آیا، دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے کہنے کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں خود اس کے ساتھ ہوں، اس اندھیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ میرا بہنوئی یہ سب بتا رہا تھا اور اس کی آواز میں اب بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیا یہ اس کا وہم تھا یا سچ میں کچھ عجیب ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ساری لائٹ جلا دی اور ہر کونے کو چیک کیا، ہر کمرہ دیکھا، کچن دیکھا، یہاں تک کہ اسٹور روم تک جا کر دیکھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ بات سب سے زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اگر کوئی چور ہوتا تو چھپنے یا بھاگنے کا کوئی نشان ہوتا، اگر کوئی مذاق کر رہا ہوتا تو کوئی نہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوتی، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک طریقے سے پڑی ہوئی تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تبھی میں نے ڈر کے مارے باہر آ کر تم لوگوں کا انتظار کیا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، اگر آوازیں صرف اس کے ذہن کا وہم ہوتی تو جو اس نے آواز سنی تھی، جس کو سن کر اندر خاموشی ہو گئی تھی، وہ آواز اتنی صاف کیوں تھی؟ اگر کوئی سچ میں تھا تو وہ گیا کہاں؟ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے بہنوئی کے ساتھ ہوا۔ دوسرا واقعہ اسی مہینے کے آخر میں میرے ساتھ ہوا۔ پہلا واقعہ اب تک میرے ذہن میں تازہ تھا، لیکن مجھے اس کا اتنا زیادہ ڈر نہیں تھا۔ اس دن گھر میں صرف میں اکیلا تھا۔ میری ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور میری بہن اور اس کا شوہر کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے۔ پورا گھر سونا سونا لگ رہا تھا، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی فکر تھی، ہیلو 3۔ اس وقت یہ گیم نئی نئی ریلیز ہوئی تھی اور مجھے اسے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میرا بہنوئی اپنا ایکس باکس اپنے کمرے میں رکھتا تھا اور وہ اس بات پر بہت اسٹرکٹ تھا کہ کوئی بنا اس کی اجازت کے اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ مگر جانے سے پہلے میں نے اسے منایا کہ مجھے گیم کھیلنے دے۔ مجھے اس وقت صرف گیم کی ایکسائٹمنٹ تھی، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس اکیلے گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ پورا گھر صرف میرے پاس تھا اور یہی سب سے بہترین بات تھی۔ کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا، کوئی چیخو پکار کرنے والا نہیں تھا، صرف میں اور میری گیم۔ میں نے ہر جگہ کی لائٹس آن کر دی تھی تاکہ کہیں بھی اندھیرا نہ ہو، مگر گیم کا اصلی مزہ لینے کے لیے میں نے بہنوئی کے کمرے کی لائٹس بند ہی رکھی۔ صرف ٹی وی کی روشنی چل رہی تھی جو کمرے میں ہلکی سی نیلی چمک پھیلا رہی تھی۔ میں گیم میں اتنا گھس گیا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی گھر میں چل رہا ہے۔ ہمارا گھر ایک پرانی حویلی جیسا تھا، ہر چیز پرانی لکڑی سے بنی تھی اور زمین پر ذرا سی بھی حرکت ہوتی تو وہ محسوس ہوتی تھی۔ اگر کوئی دوسرے کمرے میں بھی چلتا تو بھی آواز آتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی واپس آ گیا ہوگا، لیکن پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ جو بھی چل رہا تھا وہ بہت دھیرے دھیرے قدم رکھ رہا تھا، جیسے کوئی جان بوجھ کر اپنی آواز دبا رہا ہو۔ میری ساری اٹینشن ٹی وی سے ہٹ کر اس آواز پر چلی گئی۔ گھر میں کوئی تھا، لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا، کوئی چیز ہل نہیں رہی تھی، صرف قدم سنائی دے رہے تھے، بہت دھیمے، بہت سوجھ بوجھ سے اٹھائے گئے قدم، جیسے کوئی چاہتا ہو کہ میں اس کی موجودگی محسوس کروں، مگر صرف تب جب وہ چاہے۔ میری پوری باڈی ایک دم سے ٹائٹ ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، گھر ایک دم سے اتنا سونا سونا لگنے لگا کہ میری اپنی سانس بھی مجھے تیز سنائی دینے لگی۔ لیکن پھر مجھے دروازے کے نیچے ایک سایہ دکھائی دیا۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا، کوئی باہر کھڑا تھا۔
سایہ بالکل ویسے ہی حرکت کر رہا تھا جیسے کسی کے پیر ہوتے ہیں۔ پہلے دکھائی دیا، پھر ہلکی سی حرکت ہوئی اور 1 سیکنڈ میں غائب۔ میں فوراً گیم سے ہٹا اور دروازے کی طرف گیا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میری ماں یا بہن واپس آ گئی ہے، لیکن ایک عجیب سا ڈاؤٹ میرے دل میں آیا، اگر کوئی اندر آیا ہوتا تو میں نے دروازہ کھلتے سنا کیوں نہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر ذرا تیز آواز میں پوچھا، کوئی ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بس صرف وہ گہری خاموشی جو مجھے اب اور بھی زیادہ بھاری لگنے لگی تھی۔ میری گھبراہٹ اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ اب یہ صرف ایک عجیب احساس نہیں رہا، بلکہ کچھ سچ میں ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، سوچ رہا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، لیکن پھر میں نے صاف صاف سنا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو غلطی سے سنائی دی جائے۔ فریج کھلنے کی آواز تقریباً سب کو پتہ ہوتی ہے۔ پہلے ہلکا سا سکشن ساؤنڈ، پھر ربڑ کی سٹرپ چھوٹنے کی ہلکی سی پوپ جیسی آواز۔ مجھے لگا کہ اب کوئی واپس آ گیا ہوگا، شاید میری ماں یا پھر میری بہن۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا، لیکن جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچا، دیکھا کہ فریج بند تھا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے پہلے پڑا ہوا تھا۔ کوئی فریج اوپن نہیں تھا، کوئی اندر نہیں تھا، مگر ایک اور چیز عجیب تھی، کچن کی لائٹس آف تھیں۔ صرف کچن نہیں، گھر کے اس حصے کی ساری لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ لیکن میں نے تو ساری لائٹس آن کی تھی نا، تو پھر یہ کس نے بند کی؟ اب میں سچ میں گھبرا گیا تھا۔ یہ صرف عجیب آوازیں نہیں رہی تھیں، کوئی یا تو گھر میں چھپا ہوا تھا یا پھر کوئی اور چیز چل رہی تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن اگر چور ہوتا تو وہ صرف لائٹس بند کیوں کرتا، اور فریج کھولنے بند کرنے کا کیا مطلب تھا؟ میں دھیرے سے لاؤنج کی طرف چلا گیا اور ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا تاکہ کوئی ہو تو وہ سمجھے کہ میں ڈر نہیں رہا، شاید وہ خود ہی بھاگ جائے۔ پھر میں نے ایک اور پلان سوچا، میں کسی چھپی ہوئی چیز کو سرپرائز کروں۔ میں جلدی سے ڈائننگ روم کی لائٹ آن کی اور زور سے چیخ مار کے اندر جم کر دیا، جیسے میں کسی کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی وہاں ہوتا تو وہ ڈر کے مارے بھاگتا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک پڑی ہوئی تھی، کوئی حرکت کا نشان نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی۔ لیکن ایک بات اب بھی عجیب لگ رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے صرف ایک ہی چیز کی تسلی کرنی تھی، کیا سچ میں کوئی گھر میں ہے یا نہیں۔ میں فوراً گھر کے ہر کمرے میں بھاگا، دروازہ زور زور سے کھولتا گیا، ایک ایک جگہ چیک کرتا رہا، سٹور روم، کچن، ڈرائنگ روم، مما کا کمرہ اور میری بہن کا کمرہ، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر کھڑکی اور دروازہ بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر کوئی سچ میں فریج کھول کے بھاگتا تو وہ گیا کہاں؟ کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلتی تو میں اس کی آواز ضرور سنتا، مگر یہاں تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ میرا ڈر اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے بس ایک ہی کام کرنا تھا، کسی طرح وقت گزارنا جب تک ماں واپس نہ آتی۔ میں فوراً واپس بہنوئی کے کمرے میں گیا، دروازہ لاک کیا اور ٹی وی کا والیوم فل کر دیا اور بس ہیلو 3 کھیلتا رہا۔ مجھے گیم کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میری پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اپنا دھیان اس عجیب چیز سے ہٹا سکوں۔ میں صرف ایک ہی چیز کا انتظار کر رہا تھا، ماں کب واپس آئے گی۔ اس رات کے بعد جب ہم نے یہ بات اپنے پڑوسی سے شیئر کی تو جو اس نے بتایا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں جو پہلے عورت رہا کرتی تھی وہ یہاں پر کالا جادو کیا کرتی تھی، اور سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ اس کی کچھ عجیب چیزیں ابھی بھی اس گھر میں ہی دفن تھی۔ اور ایک اور چیز جو مجھے اب سمجھ آئی، کچن اور ڈائننگ روم وہی جگہ تھی جہاں پر وہ کالا جادو کیا کرتی تھی، وہی جگہ جہاں میرے بہنوئی نے آوازیں سنی تھی، وہی جگہ جہاں میں نے فریج کے دروازے کی کھلنے کی آواز سنی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلے میں بھوت وغیرہ پر یقین نہیں کرتا تھا، یہ سب مجھے صرف کہانیاں لگتی تھی، صرف مذاق، مگر جو کچھ میں نے خود محسوس کیا اس کے بعد میرا یقین بدل گیا ہے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس گھر میں نہیں رہتا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔
جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام شرجیل ہے۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پرانا چھوڑا ہوا ہوٹل تھا جسے شاہی مسافر خانہ کہا جاتا تھا۔ یہ میرے علاقے میں ہے اور یہ لاہور میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتا۔ یہ جگہ قریباً 10 سال سے بھی پہلے کی ویران پڑی ہوئی ہے۔ مجھے اکیلے پرانی اور چھوڑی ہوئی جگہوں کی تحقیقات کرنے کا شوق ہے، اور کبھی کبھی رات کو بھی اکیلے نکل جاتا ہوں۔ یہ ہوٹل ایک سنسان علاقے میں تھا اور دن کے وقت یہاں کی گرمی برداشت سے باہر ہوتی تھی، اس لیے میں نے رات کے وقت جانے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل تک پہنچنا آسان تھا۔ میں سڑک کے ایک سائیڈ گاڑی پارک کر کے اندر چلا گیا۔ وہاں پہ کوئی بورڈ یا روکنے والا نہیں تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ان جگہوں میں سے تھی جو سب سے آسان تحقیقات کے لیے تھی۔ پیچھے ایک گہرا اور پرانا سوئمنگ پول تھا جو ہر جگہ سے گریفٹی سے بھرا ہوا تھا، یعنی ادھر طرح طرح کی ڈرائنگز بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ ہوٹل کی بلڈنگ پر ماری تو دیکھا کہ اوپر کے آدھے کمروں کا دروازہ کھلا یا پھر ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، مگر آخر اتنا سالوں سے یہ جگہ چھوڑی گئی تھی تو یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ آس پاس کے لوگ ضرور یہاں کچھ نہ کچھ دیکھنے تو آتے ہی ہوں گے۔ ہوٹل کا ایک حصہ جلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کبھی آگ لگی ہو۔ میں چند ہی منٹ وہاں تھا کہ اچانک میری رگوں میں ٹھنڈک دوڑ گئی جب میں نے کسی کی آواز سنی۔ آواز ایک عورت کی لگ رہی تھی۔ میرا پہلا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے یا پھر کوئی جو مجھے ٹربل میں ڈال سکتا ہو۔ میں نے فوراً ایک نیچے والے کمرے کی طرف بھاگ کے چھپنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ٹارچ بند کر دی۔ 1 منٹ تک چپ رہنے کے بعد جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے پھر سے اپنی ٹارچ آن کر لی۔ کمرے کے اندر سب طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا الماری جیسا فرنیچر اور ایک پرانے میٹریس زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ جگہ اتنی سنسان تھی کہ مشکل تھا کوئی یہاں رہنے آئے۔ میں واپس باہر آیا اور دھیرے دھیرے ہوٹل کے مختلف کمروں کی جانب چلا گیا۔ ہر کمرے کے اندر جھانک کر دیکھتا رہا۔ ہر جگہ پرانا سامان، میٹریس اور عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اوپر سے ایک زور کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گر گئی ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی ٹارچ اوپر کی طرف کی اور پھر ہمت کر کے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچ کر ایک کمرے میں جھانک رہا تھا، ایک عجیب سی تھم تھم کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے ہر 2 سیکنڈ بعد کوئی دیوار پر زور سے اپنا ہاتھ کوئی یا مکہ مار رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نزدیک پہنچا یہ آواز رک گئی۔ میں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر اندھیرا بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے لگ بھگ ایک آدمی کا سایہ دکھا جو کمرے کے اندر پیچھے والی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کمرہ عجیب سی بدبو سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی چیز کی سڑی گلی بدبو ہو۔ میں نے ٹارچ نیچے کی طرف رکھی اور دھیرے سے اندر جھانکنے لگا۔ جب میں نے ٹارچ کی روشنی جلا کر آگے بڑھائی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے پیر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے فوراً ٹارچ کی روشنی اوپر کی اور دیکھا کہ وہ ایک عجیب صورت عورت تھی جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور منہ سے پیلا لیپ جیسے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہو گئی، جیسے کسی برے سپنے کو دیکھ لیا ہو۔ میں فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں بھاگا مجھے اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس کی چیخیں دور نہیں جا رہی تھی، یعنی وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں سیدھا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور بنا رکے سڑک تک پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اپنے دوست فرحان کو فون کیا جو میری طرح ہی پرانی جگہوں کی تحقیقات کا شوق رکھتا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید جو آواز میں سن رہا تھا وہ اس عورت کے سر کو دیوار سے مارنے کی آواز تھی، اس لیے اس کے ماتھے سے اتنا خون نکل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پولیس کو بلانا چاہیے یا نہیں۔ فرحان نے کہا کہ اگر میں نے پولیس کو انفارم کیا
تو وہ مجھ پر ہی غیر قانونی طور پر یہاں آنے کا الزام لگا سکتی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر آس پاس دیکھتا رہا کہ کوئی لوکل فون مجھے ملے جس سے کہ میں پولیس کو انفارم کر سکوں، مگر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ملا۔ آخر میں نے نون ایمرجنسی نمبر پر کال کر کے بتا دیا کہ ایک پاگل سی عورت وہاں ہے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ کسی اور نے اس کے ہونے کی انفارم دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پولیس وہاں آئی یا نہیں، لیکن جو بھی اس عورت کے ساتھ تھا وہ کسی پاگل خانے یا علاج کی جگہ ہونی چاہیے تھی۔ سالوں سے ایسی جگہ پر جانے کا شوق رکھتا تھا، لیکن آج تک کبھی ایسی ڈراؤنی چیز نہیں دیکھی تھی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام سعد ہے۔ میں لاہور میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا، لیکن میرے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا کام کے سلسلے میں، اس لیے میرے والدین اسلام آباد میری نانی کی طرف گئے ہوئے تھے کہ وہاں جا کر کسی گھر کا بندوبست کر سکیں۔ جب میرے والدین نئے گھر کی تلاش میں اسلام آباد میری نانی کے گھر گئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا اور اپنے کزنز کو بھی فون کر کے چھوٹی سی روڈ ٹرپ کا پلان بنایا۔ جس جگہ پر ہمیں جانا تھا وہ اصل میں ہمارے والدین نے وہاں جانے سے منع کیا ہوا تھا، مگر ہم ضدی تھے اور کچھ عجیب اور ڈراؤنا محسوس کرنا چاہتے تھے۔ وہ جگہ تقریباً ہمارے گھر سے 30 یا 35 منٹ کی دوری پر تھی۔ ایک پرانا چھوڑا ہوا پاگل خانہ جہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا تھا، جو کہانیوں کے مطابق بھوتوں کی بستی بن چکا تھا، مگر کہا جاتا تھا کہ وہاں کے کچھ مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کو تو یہاں اذیت دے کر مار دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ خالی ہو گئی اور عمارت گرتی جا رہی تھی، جہاں صرف جنگلی پودے اور اندھیرے اپنا گھر بنا چکے تھے۔ ہم نے رات 11 بجے نکلنے کا پلان بنایا تاکہ وہاں پر آدھی رات کو پہنچا جا سکے۔ سفر بہت مزیدار تھا اور سب لوگ اس ایڈونچر کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک مٹی والا راستہ تھا جو اندھیرے میں کھو چکا تھا۔ گاڑی روک کر ہم سوچنے لگے کہ اندر جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ 10 منٹ تک صرف اندھیری سڑک کو دیکھتے رہنے کے بعد ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم اندر گئے تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے راستہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ جنگلی گھاس ہر جگہ بڑھ چکی تھی، شاخیں راستے میں لٹک رہی تھی اور چاروں طرف صرف گہرا اندھیرا تھا۔ آخر ہم عمارت تک پہنچ گئے اور جو منظر ہمارے سامنے تھا وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ وہ جگہ بہت پرانی لگ رہی تھی اور وہ عمارت بھی کافی ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی، جس میں ہر طرف بیل چڑھ چکی تھی اور چھت کا زیادہ تر حصہ وہاں گر چکا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں بھی کافی گھاس بڑھ چکی تھی۔ ہم گاڑی سے اترے اور دھیرے دھیرے عمارت کے اندر جانے لگے۔ سب سے پہلی چیز جو میری نظر میں آئی وہ دیواروں پر بنے ہوئے عجیب نقش تھے، کچھ جادو ٹونا اور پرانے سیمبلز۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور سیڑھیاں چڑھنے لگے جو اتنی پرانی تھی کہ ان کا آدھا حصہ گر چکا تھا۔ کسی طرح ایک پرانی سیڑھی کے ذریعے ہم چھت تک پہنچ گئے۔ تبھی ہمیں عمارت کے سامنے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ کسی موبائل ٹارچ جیسی روشنی لگ رہی تھی۔ ہم نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا اور پھر اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی۔ میرا ایک کزن کہنے لگا کہ چلو دوسری طرف چیک کرتے ہیں، مگر مجھے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں باقی سب سے الگ ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا اور وہاں ایکسپلور کرنے لگا، جہاں پرانا کارپیٹ اور دیواروں پر عجیب سی چیزیں لٹک رہی تھی۔ اچانک ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے کھڑکی پر پتھر مارا ہو۔ میں نے پہلے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں اپنے سارے دوستوں کے پاس اور کزنز کے پاس گیا۔ پھر ہم سب مل کر بیسمنٹ کی طرف گئے۔ وہاں اترنا بہت مشکل تھا کیونکہ سیڑھیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ نیچے پہنچ کر ہم کچھ دیر آرام کرنے لگے، مگر پھر اچانک ایک آواز آئی۔
کوئی انسان پیچھے والے حصے میں بات کر رہا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے ایک کزن دھیرے دھیرے ٹارچ لے کر اس طرف گیا۔ جیسے ہی روشنی اندھیرے کے آخر تک پہنچی تو ہمیں ایک شخص دیوار کی طرف جھک کر بیٹھا نظر آیا۔ میرا کزن دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا اور ہمیں سائن دیا کہ ہم نکل جائیں۔ جیسے ہی ہم وہاں سے نکلنے لگے، میرے کزن نے ذرا تیز آواز میں اس شخص سے پوچھا، بھائی ٹھیک ہو؟ مگر وہ آدمی بس ہمیں گھورتا رہا۔ پھر ایک دم سے وہ چلانے لگا، ایک جانوروں جیسی چیختی ہوئی آواز میں، اور پھر وہ تیزی سے ہماری طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہم سب چلا کر بھاگنے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر بھاگیں۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے کھڑکی سے نکل کر عمارت کے پیچھے درختوں کے جنگل میں بھاگ گئے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں بھاگتا رہا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص میرے بالکل پیچھے ہے۔ میرے کزنز آگے نکل گئے تھے اور ان کے ہاتھوں کی ٹارچ کی روشنی دھیرے دھیرے غائب ہو رہی تھی۔ میں اتنی دفعہ درختوں سے ٹکرایا تھا کہ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ کسی طرح ہم ایک کھلی جگہ تک پہنچ گئے اور ایک پرانے پتھر کی راہ دیکھ کر واپس گاڑی تک جانے لگے، مگر ہم غلط ڈائریکشن میں ایک گھنٹہ چلنے کے بعد واپس مڑے۔ جیسے ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچے، ہمیں پھر ایک جھاڑیوں سے آواز آئی اور اس بار ایک پتھر سیدھا میرے دوست کو آ کر لگا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص جھاڑیوں سے نکل رہا تھا اور اس بار ہم بھاگ کر سیدھا گاڑی کی طرف آئے۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اور دروازہ لاک کیا، ہیڈ لائٹس آن ہوئی اور وہی شخص تیزی سے ہماری طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ شیشے پر ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے زور زور سے مار رہا تھا۔ ہم نے فوراً گاڑی چلائی اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ پورا سفر صرف خاموشی میں گزرا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، میری پوری باڈی کانپ رہی تھی۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی بھی ایسی جگہ پر جانے کا سوچا بھی نہیں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔